بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ادغام بالغنہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب دو ورڈز آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، جو دو حروف آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، مدغم ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ اب ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر غنہ کے ہوتا ہے؟ اس پہ میں نے اپنی پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرے ڈسکرپشن میں جائیے اور وہاں سے وہ ویڈیو لے پوری واچ کیجیے۔ اگر آپ تجوید کے رولز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ پوری ویڈیو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ، دونوں میں نے بتائے ہیں اس میں۔ یہاں پہ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گی۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا پہ شاد آ جائے تو ان حروف کو کیسے ملاتے ہیں، آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 5 رولز ہیں، ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ دو زبر کے بعد یا پہ شاد آ جائے تو اس کی آواز نکالیں گے ای کر کے، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز نکالیں گے ای کر کے، جیسے اس کو پڑھیں گے یا۔ ویسے بھی حمزہ یا زبر ای ہوتا ہے، تو حمزہ یا دو زبر بھی ای ہوتا ہے۔ دو زبر کے بعد یا پہ شادہ آ جائے تو کیا آواز نکالیں گے؟ ای کی، یا یا یا۔ دو زیر کے بعد یا پہ شادہ آ جائے تو آواز ای کی دے گے، جیسے زیر کی آواز حمزہ زیر ای ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ آواز آئے گی ای کی، یا۔ دو پیش کے بعد یا پہ شادہ آ جائے تو او کی آواز نہیں آئے گی، اوئی کی آواز آئے گی۔ کس کی آواز آئے گی؟ اوئی کی، اوئیا۔ اسی طرح اگر نون ساکن کے بعد یا پہ شاد آ جائے تو ہم نون ساکن سے پہلے والے لفظ کی حرکت پہ غور کریں گے۔ حمزہ پہ زبر ہے تو ہم زبر کی حرکت پہ غور کریں گے، تو اس کو پڑھیں گے یا۔ جب دو حروف آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو پہلے حرف پہ نہیں تو زیر پہ غور کرنا ہے۔ حمزہ زیر ای ہوتا ہے نا، یا۔ یہ 5 رولز اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ چلے چلتے ہیں پریکٹس کی طرف۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں، دو زبر کے بعد یا آ جائے، دو زبر کے بعد یا پہ شد آ جائے تو کس کی آواز دیں گے؟ ای کی۔ تو یہاں پہ آئے گا یا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ روئیا، اس کو ایسے پڑھیں گے، دو زیر کے بعد یا پہ شد آ جائے تو کس کی آواز دے گا؟ ای کی، یا۔ ایسے بتانا تھا نا میں نے آپ کو، ایسے بتایا تھا نا میں نے آپ کو، یا۔ تو اس کو پڑھیں گے میو، لقوم یوقنون۔ دو پیش کے بعد یا پہ شد آ جائے تو اوئیں کی آواز دینی ہے، اوئیا۔ ایسے پڑھا تھا تو ہم یہاں پہ دیں گے ہوئیا۔ اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں، وجوہ یومئذ۔ اس کو ہوں نہیں پڑھیں گے، ہوئی پڑھیں گے، وجوہ یومئذ، اب آتے ہیں نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ جائے۔ نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ جائے تو اس سے پہلے والے حرف کی حرکت پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ نون ساکن سے پہلے میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، تو میم زبر ماں ہوتا ہے، تو اس کی حرکت پہ فوکس کرنا ہے۔ من یقول، رول وہی ہے،
نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ جائے تو نون ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت پہ فوکس کرنا ہے. میم زیر می ہوتا ہے تو می یومن، می یومن، می یومن. اب چلتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی طرف. یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے بعد یا پہ شد آئی ہے تو نون ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت پہ فوکس کرنا ہے. میم کے اوپر زبر ہے تو ماں کی آواز دے گا میہ، میہ. اس کو پڑھیں گے وَمَن یشفع. اسی طرح تنوین دو زبر کے بعد یا پہ شد آ جائے تو کس کی آواز دینی ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ایہ، ایسے ہی بتایا تھا. تو یہاں پہ تا پہ ہے تو تئیں کی آواز دیں گے تیہ، تیہ. سیئۃ یکن لہ، سیئۃ یکن لہ. دو پیش کے بعد یا پہ شد آ جائے تو کس کی آواز دیں گے؟ لوئیں کی. ٹھیک ہے، جیسے اوئیں کی آواز ہم نے نکالی تھی ایسے ہی لوئیں کی گانی ہے. لوئیں، پورا ورڈ پڑھیں ارجل یمشون. دو زیر کے بعد یا پہ شد آ جائے تو ای کی آواز دینی ہے. جیسے دال زیر دی ہوتا ہے دیا، ایدی یبطشون. دو پیش کے بعد یا پہ شد آ جائے تو اوئی کی آواز دینی ہے. نون پہ ہے تو نوئی کی آواز آئے گی نوئیو، نوئیو. اعین یبصرون. دوسرا رول ہمارا یہ تھا نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ جائے تو آپ نے نون ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے. نون ساکن سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے تو یہاں پہ ای کی آواز دیں گے ایہ، ایہ. وَإِن يَتَفَرَّقَا. یہ والا بھی ورڈ دیکھ لیجئے آپ. نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ جائے تو آپ نے نون ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت پہ غور کرنا ہوتا ہے. حمزہ، نون ساکن سے پہلے والا حرف حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے ایہ، ایکن. یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ گئی ہے تو ہم نے اپنے رول کے مطابق نون ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت پہ غور کرنا ہے. نون ساکن سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے تو ای کی آواز دینی ہے یرو، یرو. اس بات کو یاد رکھیے دو زبر کے بعد یا پہ شد آ جائے تو ای کی آواز دینی ہے ایہ. دو زیر کے بعد یا پہ شد آ جائے ای کی آواز دینی ہے ایہ، کیونکہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے ایہ. دو پیش کے بعد یا پہ شد آ جائے تو او کی آواز نہیں دینی، اوئی کی آواز دینی ہے اوئیہ، اوئیہ. نون ساکن کے بعد یا پہ شد آ جائے تو آپ نے نون ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت پہ غور کرنا ہے. زبر ہے تو زبر کی آواز دیں، زیر ہے تو زیر کی آواز دیں. نون ساکن سے پہلے والا حرف یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر آ ہوتا ہے تو ای کی آواز ہے ایہ. یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے، آپ نے ایہ، ایہ، اوئیہ کرتے وقت آپ نے آواز ناک میں لے کے جانی ہے. ادغام بالغنہ ہے. بھلے میں آپ کو یہ تجوید کے بغیر آسان لفظوں میں سمجھا رہی ہوں لیکن غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے ایہ.
आइया। यहाँ पे भी नून साकिन के बाद या पे शद है, तो हम नून साकिन से पहले वाले हर्फ की हरकत पे गौर करेंगे। हमज़ा ज़ेर ई होता है, इया इया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए प्लीज़, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।